ہم بابا جی ٹائپ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس لوگ بڑی امیدوں سے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھرم رکھتا ہے، لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے۔ میرا ان کے کام ہونے میں 1% بھی کوئی کنٹریبیوشن میری نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کام اللہ ہی نے کرنا ہے۔ اس کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے صدقے میں کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہر دوسرا شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ غمزدہ، سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ دکھی سمجھتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، ایک ہمارے دوست ہیں، بہت پریشان تھے، ان کے پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا، زخم بگڑ گیا، وہ ناسور کی صورت اختیار کر گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ پاؤں کٹے گا، اور تکلیف اس قدر بڑھی کہ یہاں تک ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ وہ ایک حکیم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، حکیم صاحب نے انہیں دیسی نسخے استعمال کروائے اور 2 مہینے کا ٹائم مانگا کہ 2 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ ہم جیسے بابا جی لوگوں نے کچھ وظائف بھی بتایا، کچھ پڑھنے کو بھی بتایا، صدقہ و خیرات کا بھی سلسلہ رہا۔ ہاں یہ ہے کہ غریب آدمی ہے تو کم دیا، لیکن صدقہ دیا، فرق پڑ گیا۔ لیکن جن دنوں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، پاؤں کاٹنے اور ٹانگ کاٹنے تک کی بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں نے ان سے ایک بات عرض کی، یہ بتائیے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں یا آپ کا کھانا پینا بند ہو گیا؟ کہ نہیں کھانا تو میں 3 ٹائم کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ نیند آ جاتی ہے؟ ہاں دوائیوں سے نیند آ جاتی ہے، دوا کھاتا ہوں نیند آ جاتی ہے۔ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں یا نہیں پین کلر؟ اچھا ٹھیک۔ اور جو لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں وہ بھی یہ بات سمجھیں کہ چلو کسی بہانے سے تمہیں نیند تو آتی ہے نا۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں دنیا میں کہ میڈیسن کھا جاتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی؟ میں نے اپنے اس بھائی سے، اپنے دوست سے کہا یہ بتا، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور بھی بہت کچھ کہا میں نے جو میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا، بہت کچھ کہا میں نے، کہ یہ بھی کر رہے ہو، یہ بھی کر رہے ہو، ہاں سب کچھ کر رہے ہو۔ تکلیف اپنی جگہ ہے، ذہنی ٹینشن اپنی جگہ ہے کہ پاؤں کٹ جائے گا، ٹانگ کٹ جائے گی، لیکن یہ کہ یہ سب کام تو میں کر رہا ہوں۔ اچھا میں نے کہا سن رہے ہو؟ ہاں سنتا بھی صحیح ہوں، دیکھتا بھی صحیح ہوں، اور آج کل موبائل ہے تو نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا سب کچھ تو تمہیں مل رہا ہے، تمہیں کمی کس چیز کی ہے؟ بولے کمی کیا، بلکہ جب میں نے ان سے بات چیت کی تو پتہ یہ چلا کہ بیماری کے دوران وہ سہولتیں ان کو میسر ہو گئیں جو بیماری سے پہلے مصروفیات کی وجہ سے نہ تھیں۔ جی ہاں، تو اگر ہم پلس پوائنٹ سوچیں نا تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر وقت کا رونا کہ سب سے زیادہ پریشان تو میں ہوں، جیسے دوائیوں پہ چل رہے ہیں، بھائی دوا آپ کھاتے ہو تو تمہیں فرق پڑ جاتا ہے؟ بولے ہاں جی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ دوا تم پہ اثر کر رہی، مافک آئی نہیں، شکر ادا نہیں کرتے؟ دوائی پہ چل رہے ہیں، ایسا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوائی پہ چل رہے ہیں، بھائی دوائی پہ چل رہے ہو کہ ساری زندگی دوا کھانی پڑے گی؟ ساری زندگی کھانا بھی تو کھاتے ہو، شکر ادا کرو کہ دوا تم پر مافک ہے، دوا سے فرق پڑ رہا ہے۔ پھر جی وہ دوا چھوڑتا ہوں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا ایسے مریض نہیں ہیں دنیا میں کہ جن کا کوئی علاج ہی نہیں؟ نہ آپریشن سے ان کا علاج ہو سکتا ہے، نہ کسی دوا سے، ایسا ہے؟ نہ ہے۔
تمہیں وہ مرض تو نہیں ہے نا؟ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو ایسا مرض لاحق ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بتائیے کہ دنیا کے باقی کام آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کر رہے ہیں کچھ تو اب آپ یہ خود فیصلہ آپ خود کریں، میرے سوال کا جواب نہ دیں آپ، کیونکہ آپ سامنے والے کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ میرے پاک پروردگار کی طرف سے یہ پیغام ہے، شکر کرو گے زیادہ ملے گا، شکر کرو گے زیادہ ملے گا۔ تو ہر وقت کا رونا چھوڑیے اور یہ سوچنا کہ میں ہی سب سے زیادہ بڑے بڑے پریشان بیٹھے ہیں صاحب، بڑے بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ ہر ایک کی مسکراہٹ کے پیچھے نہ جانے کتنے غم، کتنے دکھ ہوتے ہیں۔ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی۔ مسکرائیے، اپنے غم کو بھول جائیے۔